تو میزبان ہیں اور مہمانوں کی بات سنتے بھی ہیں، اور مہمانوں کو ہم کھلے دل سے ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے بھی یقیناً فیصل صاحب سے کچھ سیکھا اور کچھ باتیں ان کے ساتھ کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بات آگے بڑھے گی، اور پاکستان کی بات انہوں نے کی ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ سر یہ بابا صاحب کہیں کوئی نیشنل گورنمنٹ کا پلان تو نہیں بن رہا؟ یہ جو کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں، نیشنل گورنمنٹ تو آلریڈی ہے موجود، پیپلز پارٹی ہے صوبے میں، وفاق نون لیگ ہے، کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے کا بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے جو میں بھول گیا بتانا کہ ان کے ساتھ بڑی ضابطی بھی ہوئی ہے مولانا صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم فارم 47 کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں یہ بھی بتائیں کہ کے پی کے میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جو یہ مخلص ہیں جن لوگوں کے ساتھ، میں اس پہ کبھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن وہاں بھی جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ان کے مینڈیٹ کے اوپر کیا ہے، میں تو نیوٹرل آدمی ہوں، انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، میں تو بولوں۔ فیصل صاحب یہ بتائیں کہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو سیاسی صورتحال خراب ہو رہی ہے، کیا آپ نے کوئی طاقتور حلقوں کا پیغام مولانا تک پہنچایا کہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کیے جائیں تاکہ صورتحال بہتر ہو جائے؟ دیکھیے آپ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ آج آپ لوگ مجھے کسی کا ترجمان بنا دیں گے، کل مجھے کسی کا دشمن بنا دیں گے، کل مجھے کسی اور اپوائنٹمنٹ میں کھڑا کر دیں گے۔ تو جب میں ڈی جی آئی صاحب فیاض حمید کے خلاف کھڑا ہوا تھا وردی کے اندر، تو پھر میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوا نا۔ اخلاق اچھا رکھنا، عزت سے پیش آنا، ان کی قربانیوں کو سراہنا۔ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں اور پرو جوڈیشری بھی ہوں، مجھے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، میں جو اس میں ابہام نہیں ہے۔ اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ سیکھتا ہوں کوئی چیز، مولانا صاحب یا کامران صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میرا تعلق سیاست سے پہلے کا ہے، مولانا صاحب کے بھائی کا بھی تعلق میرے ساتھ سیاست سے پہلے کا ہے، تو میں تو اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے لیے، اگر میں نے کہا ہے میں ایم پی پاس بھی جاؤں گا، میں ایم کیو کے پاس بھی جاؤں گا، میں سب کے پاس جاؤں گا، حکومت کے پاس بھی جاؤں گا، میں ٹی ایل پی کے پاس بھی جاؤں گا، میں ہر اسٹیک ہولڈر، جماعت اسلامی کے پاس بھی جاؤں گا، میں ہر اسٹیک ہولڈر کے پاس بھی جاؤں گا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ جینز اور چوئنگم چبانے والا جو آدمی ہے اس کی پالیٹکس ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جینز چوئنگم چبانے والا آدمی اگر آگ لگایا تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ دو مختصر سے سوال ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا ہے سمجھ کہ بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے، یہ کون نہیں سمجھ رہا آپ کی باتوں کو؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بتائیے گا گرینڈ ڈائیلاگ کی جیسے فہیم نے بات کی، کیا اس موجودہ صورتحال کا حل مذاکرات ہیں، اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ ہم مذاکرات اور سیاست امپاسبل کو پاسبل کرنے کا کام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا جیسچر ہے کہ ہمیں بھی ایک مائنڈ سیٹ کے تحت، ذہن سازی کے تحت، میں بلیم نہیں کروں گا، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم مولانا صاحب کا موقف جو اچھا بہترین موقف ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ کنونشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہم بھی قاصر تھے، تو آج ہمیں وہ آنکھیں کھلی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری چیزوں کے اوپر آنکھیں سب کی کھلنی چاہیے، اور سب کو کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ون سچویشن کے ساتھ سکون کے ساتھ آگے جانا چاہیے۔ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ کے نہ سمجھو، میری سمجھ میں نہ سمجھ، وہ تو آپ نے سمجھانا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں کہ حکومتی وفد بھی آ رہا ہے، حکومتی وفد کے حوالے سے چل رہی ہے خبر کہ حکومتی وفد تھوڑی دیر بعد پہنچنے لگا ہے، مولانا نے کافی پتی منگوائی ہوئی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر جماعت کے پاس آپ جائیں گے، تو کیا آپ بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہے میرے لیڈر رہ چکے ہیں، میرا ان کے ساتھ جو ہے اس طرح طرز سیاست سے مخالفت تھی، ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی جان بچانے کا اور سیاسی مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب جدوجہد بھی کر رہا ہوں۔ تھینک یو جی۔ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو سب کو یہ بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ جو دھرنا بھی کال ہوا تھا ابھی 24 نومبر کا، جس میں معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلا گیا اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، میں نے کہا تھا 25 سے یہ چارجز فریم ہو کے کیسز فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہی جگہ پہ جا رہے، اسی ڈگر پہ جا رہے، لیکن میرا پرابلم اب یہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے، ریاست کیا ہو رہی ہے، حکومت کیا ہو رہی ہے، میرا ایک ایجنڈا ہے، جہاں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہاں عمران خان صاحب کی زندگی کو بچانا، ان کے حوالے ان کی بیگم صاحبہ سے میرا، اور اس میں آپ ہر جرم کی ایک سزا کی ایک مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سزا کے بعد کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے، اس کے لیے کنسنسس ہونا ضروری ہے۔ 15 کے بعد میں ویسے ہی ملک سے باہر جا رہا ہوں، 5 ملکوں میں جا رہا ہوں، اور وہاں بھی مجھے جا کے ایکسپلین کرنا ہے کہ عمران خان کی جان کو ان کی بیگم ان کے حوالے سے کیوں خطرہ ہے،
और ये जो नफरत की सियासत है जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की जरूरत है। साहब, कामरान मुर्तजा साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में हमारे साथ हाथ हुआ, तो वो किसने हाथ किया और क्या हाथ हुआ? कोई हाथ नहीं होगा इंशाल्लाह। जो इनकी चीजें हैं उस पर हम सब इनके साथ लबैक कहेंगे। थैंक यू।